یوتھ مکمل طور کے اوپر یک طرفہ اور بالکل سطحی علم کی بنیاد کے اوپر اپنی حتمی رائے قائم کیے ہوئے ہیں اور ان کے محبوب لیڈر کی شان میں کوئی گستاخی کر دے، چاہے وہ کرکٹر ہے، چاہے وہ مذہبی رہنما ہے، چاہے وہ موٹیویشنل اسپیکر ہے، اگلے دن سے وہ ہیرو زیرو بن جاتا ہے۔ تو یہ جو ایک رجحانات ہیں ایک پولرائزیشن کے، اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے، یہ جو رجحانات ہیں یہ رجحانات بنائے گئے ہیں۔ یہ بنانے کا کام کسی بھی سوسائٹی میں وہاں کے فلاسفرز کرتے ہیں، دانشور کرتے ہیں، علماء کرتے ہیں، اور وہ لوگ کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں عنان اقتدار ہے۔ یہ جو کچھ آپ کو اس وقت سوسائٹی کے اندر نظر آ رہا ہے، یہ ہمارا بویا ہوا بیج ہے۔ آپ یہ دیکھیے، جو پچھلے 5 سال سے ہم کچھ دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا پہ، جو 5th جنریشن وار کے نام پہ جو کچھ ہو رہا تھا، اور سنی سنائی باتیں، افواہیں، ان کو ریاست بیانیے بنا کر باقاعدہ پروموٹ کر رہی تھی، اور اس کو پروجیکٹ بنا کر اس کو عالمی سچائی کے طور پہ پیش کر رہی تھی۔ تو جس وقت آپ کسی، اور یہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم، دیکھیے جس وقت آپ نے افغانستان کے اندر عام لوگوں کو اسلحہ دے کر یہاں سے بھیجا، اور اس وقت بھی ہم یہ کہتے تھے، ہم تو خیر اس وقت پیدا نہیں ہوتے، ہمارے بزرگ کہتے تھے جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو آج یہ کام کرو گے کل گلے کو آئے گا، اس لیے کہ اسلحے کے اندر کوئی شعور نہیں ہوتا۔ جس وقت وہاں خاتمہ ہوگا تو ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ یہاں پر آئے اور کس طریقے سے اس ملک کے اندر انہوں نے امن و امان کا مسئلہ پیدا کیا۔ تو یہی سبق ہے اس وقت کہ جو کچھ ہمارے ملک کی ریاست نے، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے، یہاں کے عنان اقتدار نے ایک خاص زاویہ نظر کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور جو لب و لہجہ اور جو زبان اور جو الزام تراشی کا ایک پورا کا پورا کلچر پروموٹ کیا تھا، یہ اصل میں اس کے بائی پروڈکٹس ہیں جو آپ کے خیال میں آپ نے تو رویہ بدل لیا، آپ نے تو رجیم چینج کر لی، پالیسی چینج کر لی، ہاں ہو گئی، لیکن بھائی وہ جو نسل تیار کی تھی وہ نسل، اس نے تو سڑکوں پہ نکل کے نعرے لگائے ہیں، اس نے تو اپنی جوانی اس میں گلائی ہے۔ آپ کے خیال سے اس کا رویہ تبدیل ہو، اس کا رویہ بعض دوسری چیزوں میں سامنے آئے گا۔ تو اس وقت ہماری قوم اسی چیز کو بھگت رہی ہے اور اگلے کئی سالوں تک بھگتے گی۔ اور دوسری چیز ہے ہمارے یہاں کے دانشور اور علماء، یعنی وہ کبھی یہ نہیں کرتے کہ لوگوں کو بتائیں کہ بھئی آداب تنقید کیا ہیں، حق کے اختلاف کیا ہوتا ہے۔ کسی کے بارے میں زبان کھولنا یا اللہ کی عدالت میں آپ کو مسئول بنا دیتا ہے۔ تو آپ سنی سنائی باتیں، الزامات، خود ہمارے بارے میں آپ دیکھیں نا، میں آتا ہوں، میں لوگوں سے ملتا ہوں تو کبھی کبھی سن کے حیرانی ہوتی ہے، اور یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے، مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی اسی ملت میں پیدا ہوئے نا، جو کچھ مذہبی طبقات نے ان کے ساتھ کیا۔ مولانا کے بارے میں مشہور تھا نا، ان کو امریکہ سے چیک آتے ہیں، پیسے آتے ہیں۔ مولانا نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ یار پیسے امریکہ مجھے بھیجتا ہے، رسیدیں ان کو بھیج دیتا۔ تو ہمارے ہاں سنی سنائی باتیں، اور ہمیں کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ میں خود علماء کی کوکھ میں پیدا ہوا ہوں، ان کے ساتھ ایک رابطہ رہتا ہے، ایک تعلق ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں، میں کہتا ہوں یار آپ لوگ کبھی یہ چیز، یہ خوف اپنے دل میں نہیں لے کے آتے کہ کل اللہ کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا اور پوچھا جائے گا آپ سے کہ الزامات۔ تو ہمارے ہاں الزام کی بنیاد پر چیزوں کو ثابت کر دیا جاتا ہے، اور اس کو اصول کے طور پر لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ اسی کی عکاسی جو آپ کو سوسائٹی میں